Morning with Farah. ویلکم بیک ATV مارننگ ود فرا میں خوش آمدید. اور آج یکم محرم ہے، ایک اسلامی سال کا آغاز. یہ مہینہ ہمارے لیے دکھ کا ہے، سوگ کا ہے. یقینی طور پر ہم اہل بیت کو یاد کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو مظالم روا رکھے گئے ہم ان کا ایک یاد کرتے ہیں. ہم عہد کرتے ہیں اپنے ساتھ کہ ہم یزیدیت کے خلاف اور اس ایک ناانصافی اور ظلم کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھائیں گے، حسینیت کے لشکر میں شامل رہیں گے. لیکن فی الحال اس وقت ہم فوکس کریں گے کہ یہ جو نیا سال، اسلامی نیا سال شروع ہوتا ہے، یہ کیا ہے، اور جو ایک حرمت کے مہینوں میں محرم الحرام کا ذکر ہے تو وہ حرمت جو ہے اس کے تقاضے کیا ہیں. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر کمل کیسر موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں بہت اچھی اسلامی نالج ہمارے ساتھ شیئر کرتی ہیں اور بڑی پریکٹیکل اس کے جو امپلیکیشنز ہوتی ہیں ہم ہمیشہ اس کے حوالے سے ان سے نالج لیتے ہیں اور استفادہ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ساری جسے کہتے ہیں سیلف ہیلپ کی باتیں، کیا اس کے لیے کیا سیلف ٹرینر، موٹیویشنل ٹرینر کے طور پر بھی آج کل کام کر رہی ہیں. سو یہ تو بہت اچھا ہے. آئی تھنک یہ دونوں چیزیں بڑی جڑتی ہیں آپس میں. ایسے ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ محرم الحرام اسلامی جو حرمت کے مہینے ہیں ان میں سے ایک مہینہ محرم الحرام ہے. بالکل. تو اس کی حرمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی، شروع سے اس پہ اوپر ایمفسس رہا. شریعت موسوی میں بھی یہ ایک محترم مہینے کے طور پر ذکر اس کا ہوتا ہے اور عاشورہ کو روزہ رکھا جاتا ہے. تو یہ کیا ہے تاریخ اس مہینے کی؟ ایکچولی بہت انٹرسٹنگ بات ہے فرح، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ان باتوں کو بھی جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہوتا ہے نا، اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. ہمارے بچے، ہماری جو نسلیں ہیں وہ نیو ایئر ایو جی اور اس کی سیلیبریشن کو تو سمجھتی ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جو اسلامی تاریخ ہے اور محرم کا جو مہینہ ہے اس کی اہمیت کیا ہے، وہ ہمیں سال کا آغاز کیا سکھاتا ہے. یعنی یہ سب باتیں جو ہے نا یہ ہمیں نہیں پتہ ہوتی. اور اب دیکھیں کہ سب سے بڑی بات ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے جو ایونٹس ہوئے ہیں اس مہینے میں ان کا کیا ریلیشن شپ ہے. تو بیسیکلی یہاں پہ ہمارا فوکس ڈیولپ کیا جاتا ہے کہ ہم نے جو بھی کرنا ہے اللہ کی خاطر کرنا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہمیشہ سے یہ جو عرب ہسٹری ہے اس میں بھی یہ حرمت والا مہینہ ہوتے تھے. ذی القعدہ، ذی الحجہ، اس میں لوگ کیونکہ حج کے لیے آتے تھے تو ان کو بتایا جاتا تھا کہ ان کی ٹریولنگ کے لیے پیسفل انوائرمنٹ ہونی چاہیے. اور پھر رجب اور محرم ساتھ، اور پھر جو رجب کا مہینہ ہے اس میں اکثر لوگ عمرے کے لیے جاتے تھے. تو حج اور عمرے کے لیے یعنی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آپ کو ایک امن والا ماحول جو چاہیے وہ پرووائڈ کیا جاتا تھا. اور اسلام میں بھی اسی لیے نا اس کی بہت اہمیت رہی. اچھا، پھر بہت انٹرسٹنگ بات جو ہم نے دیکھنی ہے کہ یہ جو مطلب اسلامک کیلنڈر میں یہ پہلا مہینہ کس طرح سے بنا، اور یہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تھا کہ ایک دفعہ کوئی وہ ڈاکیومنٹ پہ کام کر رہے تھے، اور جب اس میں جو مہینہ لکھا ہوا ہے شعبان، تو انہوں نے کہا یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو ہم نے فیصلہ کیا یہ پچھلے سال کا شعبان تھا یا اس مہینے اس سال کا تھا، یہ کیسے ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے. تو اس پہ وہ پوری ایک کمیٹی بیٹھی شورا، اور علی رضی اللہ عنہ نے اس وقت ایک سجیشن دی کہ جس مہینے میں یا جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اس ریفرنس سے یہاں پر ہم ایک اسلامک کیلنڈر جو اس کا آغاز کریں. سنہ ہجری اس لیے کہا جاتا ہے. جی اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ذی الحجہ کے جو آخری دن تھے اس میں انہوں نے ہجرت کی تھی، اور جو پہلا چاند آیا تھا وہ محرم کا تھا. تو اسی لیے پھر اسلامک کیلنڈر کا آغاز جو ہے وہ محرم کے مہینے سے جو ہے وہ کیا گیا. بالکل صحیح. تو ڈیفینیٹلی اس میں یعنی کہ جو لرننگ ہے نا وہ بچوں کو بتانی چاہیے، کیونکہ دیکھیں زندگی میں رہتے ہوئے نا ہمیں ایک چیز سکھائی جاتی ہے جو اسپیشلی اگر ہم نیو ایئر ایو کی بات کریں ادروائز وہ کیا ہے کہ کھانا پینا، یاشی، راک اینڈ رول، اور آپ بس انجوائے کر رہے ہیں. لیکن اسلامی طریقہ جو ہے اس میں محرم میں ہمیں کیا سکھایا گیا کہ ایک تو جو بہت سا ہمارے پاس واقعات ہیں جو کہ ہمارے دل کو دکھاتے بھی ہیں، ہمیں پریشان بھی کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں بہت سی ایسی لرننگز ہیں جس میں بس یہ ہے کہ اپنے فوکس کو درست کر لو، اپنے قبلے کو درست کر لو، پلس یہ کہ ایسے انسان بن جاؤ جو اپنے ارد گرد افراد کے لیے نقصان دینا ہو. بالکل. اچھا، اس کو محترم مہینے جو ہم کہتے ہیں، حرمت والے مہینے، یہ ان مہینوں میں جیسے آپ نے خود ذکر کیا کہ محرم اور صفر 2 مہینوں میں لڑائی جھگڑا بالکل ممنوع ہوتا تھا، کوئی قتل و غارت گری نہیں ہوتی تھی ان علاقوں میں بھی جو قبائلی تھے جہاں پر یہ عام ایک ہوتا تھا.
اب ٹیکنگ دس اٹ فارورڈ کہ یہ جو حرمت اللہ تعالیٰ نے اس کی مقرر کی ہے یہ کیا صرف عرب کے لیے اپلائی ہوگی یا ہماری زندگیوں میں کیسے وہ ہوگی؟ اور پھر ایک اور جو بڑا کانسیپٹ ہے کہ محرم اور صفر بڑے سخت مہینے ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں بلائیں اترتی ہیں، اور اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال بھی کچھ لوگ ریفرنس دیتے ہیں، ان کی صحت کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے گا۔ ایکچولی جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں سفر نہیں آتا، اس میں محرم آ رہا ہے، رجب آ رہا ہے، ذی القعدہ اور ذی الحجہ آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ یہ سب مسلمانوں کے لیے ایک یونیورسل ایک میسج دیا گیا ہے کہ ان کو حرمت والا مہینہ جانا جائے، اور ان کی حرمت یہی ہے کہ ان مہینوں میں ہم اپنے آپ کو ڈسپلن کریں۔ اچھا بات یہ نہیں ہے کہ ان کے علاوہ آپ لڑائی جھگڑے کریں، یہ نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو عرب کلچر میں یہ ہوتا تھا اگر انہوں نے بہت لڑنا ہوتا تھا تو وہ مہینوں کا نام بدل دیتے تھے، ہم کہتے تھے چلو نام چینج کر دیتے ہیں کیونکہ ابھی تو ہم نے لڑنا ہے۔ تو یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ عام دنوں میں بھی ایک مومن کے لیے کہا گیا ہے کہ تمہارے ہاتھ اور مطلب ایک مومن کی جو ہے نا وہ زبان ہاتھ سے مطلب حفاظت جائے سب کے لیے، سلامتی جائے، لیکن یہ کہ ان دنوں میں پھر اس کا امپیکٹ اور زیادہ ہے۔ سمجھے کہ یہ ہمارے لیے زیادہ انٹینسو ایک کام آ جاتا ہے کہ ان مہینوں میں ہم خاص طور پہ زیادہ سے زیادہ پریکٹس اس چیز کو کریں۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ تو سفر کے مہینے میں وہ جو بلاؤں کا کانسیپٹ ہے وہ بھی دیکھیں جب اوتھینٹک ریفرنسز سے ہم دیکھتے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں، ہمارے تو دین میں یہ جو نحوست والا کانسیپٹ ہے نا یہ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا موجود ہے نا، چاند کو دیکھ کر جو آپ دعا مانگا کرتے تھے کہ مطلب کہ اے اللہ اس مہینے کا جو خیر ہے اور امن ہے وہ ہمیں عطا فرما، جو شر ہے اس میں اس سے ہمیں پناہ۔ لیکن یہ کہ جس میں سپرسٹیشنز آ جاتی ہے نا وہ اس سے منع کیا گیا ہے، یعنی امن سلامتی مانگی گئی ہے، جو حاسد ہیں، شر سے، نظر ہے، ایون جادو ہے، ان سب چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ لیکن حرمت والے مہینے میں جو محرم کا جو جیسے مہینہ ہے نا اس میں ہم یہ دیکھیں نا کہ اس کی کیا سگنیفیکنس آتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھتے ہیں نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ بھی اسی مہینے میں آ کر وہ جودی پہ رکی۔ اب آپ دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ جو ہے اس کو ریوائز کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، پھر کتنے لوگ اس وقت ایمان لائے، پھر یہ کہ جب وہ سب لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے تھے تو ان کی اپنی اولاد وہاں پر اپنا بیٹا جو تھا انہوں نے دیکھا کہ وہ ان میں شامل نہیں تھا، وہ ان کے لیے کتنا ایک مشکل وقت تھا۔ پھر اس کے بعد ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو ہم اور پھر اس بیٹے کا رویہ بھی دیکھیں کہ حالانکہ اب باپ بلا رہا ہے کہ تم اس طرف آ جاؤ، اور قرآن نے کوٹ کیا باقاعدہ کہ تم آ جاؤ کہ تم بچ جاؤ گے، وہ کہہ رہا نہیں میں اوپر چلا جاؤں گا، میں اس طرح سے بچ جاؤں گا، یعنی اس کے لیے باپ کے آرڈر کی کمانڈ کی کوئی رسپیکٹ ہی موجود نہیں ہے۔ اس کا رویہ کتنا ایک باغیانہ یا نافرما برداری کا ہے، غیر ذمہ داری، اور پھر اس رویے کی وہ سزا پاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ پھر آپ دیکھیں تھوڑا ہم آگے بڑھتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی، اور اسی کے لیے وہ پھر روزہ بھی رکھتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں تو انہوں نے کہا ہم بھی رکھیں گے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، لیکن کیونکہ ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مسلمان کی ایک اپنی آئیڈینٹی، ایک ڈسٹنکشن ہونی چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگلے سال ہم 9 اور 10 محرم کا رکھیں گے۔ اور ویسے بھی ہم زیادہ ہم پہ بنتا ہے کہ ہم آپ ایک دن کرتے ہیں اللہ کی شکر گزاری یا اس کی، وہ ہم 2 دن کریں، ہم آپ سے بڑھ کر کریں۔ بالکل۔ تو اب آپ دیکھیں وہاں پہ بھی لرننگ ہے کہ بنی اسرائیل کے واقعات کو پڑھا جائے، پھر دیکھا جائے کہ فرعون کا رویہ کیا تھا۔ کیا ہمارے اندر تو فرعونیت نہیں آ جاتی؟ آپ دیکھیں نا ایک انسان کئی دفعہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے یہ بھول جاتا ہے، اور جس طرح کا رویہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کرتا ہے، یعنی ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک تھوڑے سے ٹائم فریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی کیپیسٹی دی ہے، کوئی طاقت دی ہے، کوئی پاور دی ہے، کوئی اتھارٹی دی ہے، ہم اس کو کتنا مس یوز کرتے ہیں، اور بعد میں آپ دیکھیں کہ ہم اسی گھر میں بے بس ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں اور جن پہ ہم نے ظلم کیا ہوتا ہے وہ اتھارٹی میں آ جاتے ہیں۔ یہ ہم سائیکل ہر وقت دیکھ رہے ہیں، اپنی ذاتی زندگی میں دیکھ رہے ہیں، اپنی اجتماعی زندگی میں دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم نہیں اپنے آپ کو بدلتے۔ بالکل۔ آپ دیکھیں ہسٹری پڑھیں تو سپر پاورز کی بھی آتا ہے رائز اینڈ فال آف دا نیشن، اس سے بھی نہیں ہم سیکھتے۔ اور وہ جو ایک پنجابی کا، ویسے تو پنجابی فلموں نے اس کو استعمال کیا زیادہ، لیکن جملہ بالکل وہ ہے جو کہ قرآن بھی اس کو کہتا ہے، ات خدا دا ویر ہوندا ہے۔ جہاں ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو خدا کی خدائی جو ہے وہ وہاں پر متحرک، اور ہم اردو میں کہتے ہیں ہر فرعون کے لیے اللہ نے ایک موسیٰ پیدا کیا۔ بالکل ایسے ہی۔ اور آج کل کے جو ہم دیکھتے ہیں کہ امت کے اوپر مشکلات ہیں اور ہر گھر میں لوگ فرسٹریٹڈ ہیں، پریشان ہیں، ڈپریسڈ ہیں، اور اب ہم سوچتے ہیں کہ ہم دعائیں مانگ رہے ہیں تو کیوں نہیں آسانیاں ان مسلمانوں کے لیے آ رہی جن پہ اتنے مظالم ہو رہے ہیں۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں نا بنی اسرائیل کا، اور جب فرعون کے آپ پڑھتے ہیں سارا، تو انہوں نے بھی جنریشن در جنریشن سفر کیا، اور وہ دعائیں مانگتے رہے،
اور وہ اپنے ایمان پہ کام کرتے رہے. پھر ہم اسی طرح دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک جوک کی طرح چل رہا ہے, لیکن وہ کہ بڑا آج کل وہ چل رہا ہے کہ جو فرعون جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسے عبرت بنایا, اور اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا تھا قرآن میں کہ ہم تمہیں عبرت بنا کے رہیں گے, اور بعد میں اس کی باڈی ڈسکور ہوئی ہے اور بعد میں وہ اب میوزیم میں رکھی گئی ہے, اور وہ عبرت اس جنریشن نے دیکھا ہے کہ وہ عبرت بن گیا ہے. لیکن وہ لوگ جو اس وقت پڑھ رہے تھے قرآن پاک, انہیں تو معلوم بھی نہیں تھا کہ ایک شخص جو ڈوب گیا, غرق ہو گیا, وہ کیسے عبرت بنے گا, وہ کہاں سے آئے گا. بٹ وی ہیو سین اٹ ہیپننگ. تو ہم تو وہ جنریشن ہے جنہوں نے ایک اللہ تعالیٰ قرآن کی ایک بات کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھا. تو ہمیں اس کے بارے میں مائنڈفل ہونا چاہیے کہ اگر مطلب ہم پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں تو کئی اور ایسی چیزیں جو ہماری سمجھ سے اوپر کی ہوں گی, ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم میں ہماری آنے والی نسلیں ان کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. پھر ہم تھوڑا سا آگے آ جاتے ہیں تو شیب ابی طالب, یہ بھی محرم میں ہوا. اب آپ دیکھیں یہ بھی مسلمانوں کے لیے کتنا ایک ڈیفیکلٹ فیز تھا, اور یہی وہ فیز تھا جس میں خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت بیمار ہوئیں اور پھر دنیا سے چلی گئیں, اسی فاقے کی وجہ سے, تکلیف. اور آپ دیکھیں کہ وہ جب آپ پڑھتے ہیں نا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی کیسے مطلب پتے اور چمڑا اور کوئی بھی چیز گزر رہی ہے اس کو اٹھا کے کھا رہے ہیں. جو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کا جو مقام و مرتبہ ہے, اگر اس کا ہم نے تعین کرنا تو واقعہ طائف اور یہ شاب ابی طالب جو ہے, اینڈ دین اہل بیت کا بھی کردار. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت, جائیداد, ان کی جان, ان کا ایمان کس طرح سے اسلام کے بالکل. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں جب آپ سیرت میں سے واقعات پڑھیں تو ایسے آتا ہے کہ جب رات کا اندھیرا آ جاتا تھا تو بچوں کی رونے کی آواز, بلکنے کی آواز, کیونکہ کھانا نہیں ہے, پینا نہیں ہے, مشکل زندگی ہے, تو وہ مکہ کے لوگوں کو آوازیں آ رہی ہوتی تھیں ان کے رونے کی اور ان کے تڑپنے کی, لیکن اتنے وہ سنگ دل ہو چکے ہوئے تھے نا. تو اب یہ بھی ہمیں ایک واقعہ سکھاتا ہے. پھر ہم اگلے دور میں آ جائیں تو عمر رضی اللہ عنہ کہ ان کی جو شہادت ہے وہ بھی واقعہ اسی دور میں جو ہے بالکل ایگزیکٹلی آج کے دن یکم محرم جو ہے وہ ان کی شہادت کا دن, جس کے بارے میں ہم بات کریں گے. جی تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو سارے واقعات ہیں, بہت ساری جگہوں پہ ڈاکٹر کمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو گلزار ہونے والا جو ہے اس کا بھی اسی کے ساتھ ذکر ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کے قبول ہونے والا جو ہے اس کا بھی عاشورہ کے دن پہ ذکر ہے, کہ تمام اہم جو بڑے واقعات ہیں یہ اس دن پہ ہوئے ہیں. جی بالکل ایسے ہی. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تمام فیصلے جاتے ہیں اور پھر فیصلے اس کے اوپر لاحق صادر کیے جاتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی امپلیمنٹیشن کا ٹائم پیریڈ ہے, جس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی فیصلے صادر ہوتے ہیں قوموں کے لیے یا معاملات کے بارے میں, یہ امپلیمنٹیشن اس ٹائم پہ ہوتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے سارے اہم واقعات اسی ٹائم پیریڈ پہ اکٹھے ہو رہے ہوں؟ مجھے تو ایسے بھی لگتا ہے کہ یہ جو وقت ہوتا ہے نا, اس میں بیٹھ کے ضرور اپنے لیے ایک اینول کیلنڈر ڈیولپ کرنا چاہیے, اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ میں نے کس کس کی دل آزاری کی, یا کہاں کہاں میرے سے اپنا, آج کل دیکھیں نا اینگر کا اتنا لوگوں کا ایشو ہے, جگہ جگہ لڑ رہے ہیں, جھگڑے کر رہے ہیں. میں کل ہی آپ کو پتہ ہے کہ گھر واپس جا رہی تھی اپنے کام سے, اور میں نے دیکھا کہ ایک گاڑی ہے اس نے دوسرے کو ہٹ کیا, ان کی لائٹ ٹوٹی اور وہ رکے بھی نہیں. اب مجھے اتنی تکلیف ہو رہی تھی, میں سوچ رہی تھی کہ یہ انسان جس کو سمجھ آ گئی ہے کہ میں نے کسی گاڑی کے ساتھ مطلب کسی شخص کے ساتھ زیادتی کی ہے, تو اس نے اتنا, میں نے سوچا کیا اس کے دل میں یہ کوئی چیز کھٹکے گی نہیں کہ میں نے جو کیا ہے, اگر یہاں میں اس کے ساتھ کوئی کر لیتا تو فیصلہ آسانی ہو جاتی. اللہ تعالیٰ کے پاس تو بہت بڑی پکڑ ہو جائے گی, اتنی سی چیز کی بھی پکڑ ہو جائے گی جو آپ نے کیا نا. تو یہ جو ہمارے گھروں میں اور معاشرے میں زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں, مجھے لگتا ہے کہ محرم کا مہینہ ہمارے لیے ایک ویک اپ کال ہوتی ہے کہ ہم اس ٹائم پہ ضرور اپنے آپ کے لیے سوچیں کہ میں کہاں ہوں اور مجھے کہاں ہونا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ نہیں نظر آتا کہ ہمارے اندر بھی وہ یزیدیت بڑھتی جا رہی ہے, فرعونیت آتی جا رہی ہے. ہم اتنے سخت دل ہوتے جا رہے ہیں, ہمارے سامنے اتنی لوگ مشکلات سے گزر رہے ہوتے ہیں, اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم یا تو ان کی مووی بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں اور ہر شخص یہ کلیم کرتا ہے کہ آئی ایم دا فرسٹ ون ٹو ڈو اٹ. اور دوسرا آپ دیکھیں ہر دوسرے دن ایک واقعہ ہوتا ہے, یا تو وہ اس پہ کسی حرمت کے نام پہ ہی ہوتا ہے کہ جس نے قرآن پاک کو جلا دیا, اس نے یہ کر دیا. ہم لوگوں کو جلا رہے ہیں, ہم لوگوں کو وہاں پہ پورا موب آ جاتا ہے اور ان کو مار کے ختم کر دیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اب آپ نے یہ جو بات کی ہے, آپ دیکھیے ابھی پچھلے دنوں بڑی وائرل بھی ہوئی, پاکستان کی 95% خواتین جاہل ہیں,
میں نے یہ بات بھی کی, ہمیں کس نبی نے یہ اس طرح کے فتوے صادر کیے؟ وہ تو باقاعدہ ان لوگوں میں آ رہے تھے جو ظالم تھے, جو نافرمان تھے, جو گستاخ تھے, جو نہ ماننے والے تھے, جنہوں نے آنکھوں سے اللہ کے معجزے دیکھ کر جھٹلایا. اس کے باوجود نبی جو ہے وہ انہیں ظالم کہہ رہے ہیں, جاہل نہیں کہہ رہے. جی بالکل. تو جاہل کا لفظ صرف اللہ نے استعمال کیا ہے کہ یہ دعا مانگو کہ میں جاہلوں میں سے نہ ہوں. ہماری جب ٹرمینالوجی لوز ہو جاتی ہے نا, جب ہم ایک جملہ بول دیتے ہیں, دوسرا بول دیتے ہیں, اس پہ ہمیں لوگوں کی طرف سے بڑی تعریف مل جاتی ہے, یا کوئی ہمیں یہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں آپ نے بڑی اچھی بات کی, تو ہمارے اندر بھی نا وہ کانفیڈنس کا لیول جو ہوتا ہے نا وہ نارمل رینج میں نہیں رہتا. ہم پھر اوور کانفیڈنٹ ہو کر اپنی بات کو کسی بھی لفظ میں ڈھال کر بول دیتے ہیں, جبکہ محتاط طریقے سے بات کرنی چاہیے, قرآن اور سنت کو مس کوٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن مجھے بس بہت بڑی بات یہ لگتی ہے کہ جس کو ہم ایپیتھی کہتے ہیں, کسی کے پر ہمیں ترس نہیں آتا, کسی کا لحاظ نہیں ہوتا. کئی دفعہ میں دیکھتی ہوں خاندانوں میں مثلا کوئی بیوہ خاتون ہے, کوئی سنگل پیرنٹ ہیں, اور انہی کے بھائی, انہی کے باقی رشتہ دار عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں, ان کے پاس بیسک نیسیسٹیز نہیں ہیں, لیکن لوگ مدد نہیں کرتے. ایک خاتون میرے پاس آئیں کچھ عرصہ پہلے, انہوں نے کہا کہ میں آج پریشان تھی کہ میرے پاس بل کے پیسے نہیں تھے, کہ میں نے سوئی گیس کا بل دینا ہے, اگر وہ میں نہیں دوں گی تو کل بچوں کو ناشتہ کہاں سے کراؤں گی. اور انہوں نے کہا کہ میرے ہی اپنے رشتہ دار اس وقت کہیں نہ کہیں ویکیشنز پہ جا رہے ہیں, گھوم پھر رہے ہیں, اور وہ میری طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں پلٹ کے کہ ہماری بہن کا کیا حال ہے نا. تو آپ دیکھیں اصل بات ہمیں اپنے اندر یہ لانے کی ہے کہ ہم صحیح جگہ پہ اپنے سینٹیمنٹس کو رکھیں. اب ہمارا ایک اور بھی مسئلہ بن گیا, آپ دیکھیں کہ ہم اپنے گھروں میں مسلمانوں کے ساتھ یا ایون فار دیٹ میٹر نان مسلمز کے ساتھ وہ رویے نہیں رکھ رہے جو رکھنے چاہیے, لیکن کوئی ایسا شخص آ جائے جو ہمیں انفلوئنشل لگے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کے آگے جھکتے جاتے ہیں. تو یہ محرم کا مہینہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وہ حرمت یعنی بار بار اپنے آپ کو یہ بات یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ حرمت, میں نے کسی کو تنگ نہیں کرنا, میں نے کسی کے ساتھ بدلحاظی نہیں کرنی. اس میں جانور بھی آتے ہیں, اس میں آپ کا ماحولیات بھی آ جاتی ہیں, اس میں آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھیں. ہم جگہ جگہ, میں کسی جگہ گئی بھی تھی تو وہاں پر جو کام کرنے والے تھے انہوں نے نا کچھ کوڑا پھینکا ہوا, تو میں نے جب ان کو کہا کہ آپ نے یہ کوڑا یہاں پھینکا ہوا ہے, آپ اگر ایک ڈسٹ بن رکھ لیں تو جو صفائی والا آئے گا اس کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو کہتی لو پھر اس کا کام کیا رہ گیا, ہم تو جان کے پھینکتے ہیں تاکہ یہ صفائی زیادہ کرے, اس کو کرنا پڑے, ہم نے پیسے سے دینے ہیں, ہم پیسے پورے کریں اس سے. جی پیسے پورے کرائیں. تو اس طرح کے کانسیپٹس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. سو ہم بریک کی طرف چلیں گے, لیکن اس کے جو ہم نے ابھی تک کی بات کی ہے ٹو سم اٹ اپ, کہ ہمیں جیسے ہم نیو ایئر ریزولوشنز بناتے ہیں کہ وزن کم کرنا ہے تو پتہ نہیں کیا کرنا ہے. اسلامی سال جب شروع ہو تو کم از کم اپنی روحانی صحت کے بارے پہ غور کر لیجئے, اور اپنا ہاتھ, اپنی زبان, اپنی سوچ, ان سب چیزوں سے ہر شخص کو محفوظ رکھنا. سلامتی اور خیر کا ذریعہ اور باعث بنے آپ. بالکل سے. اور یہ ریزولوشنز ہیں, یہ بھی دیکھ لیجئے کہ پچھلے سال سے اس سال میں کیا کھویا اور کیا پایا. لیکن ہم ول ٹاک اباؤٹ اٹ, کیونکہ جیسے ہم نے ذکر کیا آج کا دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن بھی ہے, اور کیا جلیل القدر صحابی ہیں وہ, کیا صحابی رسول ہیں جن کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا مانگی ہوئی ہے. لیکن ہم بریک کے لیے رکیں گے اور اس کے بعد پھر آپ سے ملاقات.